طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب سوچو وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے. اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے. تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اگر حضور کو مانگ لیا ہے, حضور کا ساتھ مانگ لیا, تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا, صدقے میں سب آ جائیں گی. یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے. نبی مختار کل ہے. صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں, وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے. اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے منکر نکیر, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو وہ بہت سخت وقت ہوگا. منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے بہت سارے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے. ہاں یہ بات یاد رکھو, سوالات آج سب کو پتہ ہے, قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے. وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا. ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اپوزیشن والے بھول جاؤ گے. ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو, دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ, وہ بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے. تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے. جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے, اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے, انداز بدل گیا ہے. دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے, کون تھا نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کون ہے, تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا, نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا, تیرا دین کیا ہے, تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے, نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بدل گیا سوال. اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے, تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے, اب تو پھنسا ہے, بولے گا ہر کوئی بولے گا. لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے, بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا, یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے دلیلیں کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں, یہ کہاں ہے. میرے عزیزو اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا. قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق. جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا, تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے. میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے. اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو, اور ہم کیا کہتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا. ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا. فرشتوں رکو, ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں. ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں, لبیک یا رسول اللہ. یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا. میرے عزیزو یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا, اب سنو حضور پاک, میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کہو گے عمر جب فرشتے سوال کریں گے, تم کیا جواب دو گے. یہ بڑا اہم سوال ہے نا.
حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا، لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی؟ کیسا سوال ہے۔ حضرت عمر نے حضور سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر، دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے۔ تب حضرت عمر نے جھوم کر کے کہا یا رسول اللہ قبر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ تو تم جو ہو رسول اللہ، صحابہ کا ایک نعرہ تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس امت میں پیدا کیا اس امت پہ فخر کرو، حضور کی امت میں بنائے اس پہ فخر کرو، اور اپنی پیشانیوں کو سنبھالو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو، اپنے جسم کو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو سنبھالو۔ یہ تمہاری آنکھیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ تم رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائل کی اسکرین پر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہو تو تف ہے اور لعنت ہے۔ اپنی آنکھوں کو بچاؤ آوارہ ہونے سے، تم غلام مصطفیٰ ہو، بلکہ آنکھوں کو ملتے ہوئے روز رات کو یوں کہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یہ تمنا کرو میرے عزیزو۔ اور کیوں نہیں، وہ نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو غلاموں کی نیکیاں دیکھ کر کے نہیں نوازتے، غلاموں کے دلوں کی محبت دیکھ کر کے نوازتے ہیں، دیکھ کر کے نوازتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں عورتیں جو سلام کرنے کے لیے حضور کی جالیوں کے پاس جاتی، سنا ہے بہت ساری عالمائیں مبلغائیں بڑی بڑی علم والی عورتیں بھی کھڑی تھیں اور سلام پیش کر رہی تھی حضور کو اچھے اچھے الفاظ سے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا راحت للعاشقین، یا مراد المشتاقین، یا شمس العارفین، یا سراج السالکین، حضور کے لقب ہیں۔ لیکن ایک دیہات کی گاؤں کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، انگوٹا چھاپ، کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن ہے تو حضور کی غلام۔ جب جالیوں کے قریب کھڑی یہ سلام سن رہی تھی دوسروں کا تو جذبات بے قابو ہو گئے اور اندر سے غم امڑ آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگ گئی۔ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو کچھ اچھا سلام کرتی۔